حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور بڑے خوشی کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک سنی ہے، اور وہ حدیث پاک ایسی ہے کہ دنیا وما فیہا سے مجھے عزیز ہے۔ دنیا کی کوئی چیز مجھے اتنی عزیز نہیں ہے جتنی کہ وہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ وہ حدیث پاک مجھے بھی سنائیں۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور یہ پڑھ کر پھر اللہ جل شانہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ، یہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے میں اس مصیبت اور تکلیف پر صبر کرتا ہوں، مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پاک سنائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو مجھے اپنے خاوند کی بتائی ہوئی یہ حدیث پاک یاد آئی، اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد جب میں دعا کرنے لگی تو ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے اور کون ہو سکتا ہے۔ خاوند تھے، وفات پا گئے، کہ جتنی عزت، جتنا پیار، جتنی محبت ابو سلمہ نے مجھے دی ہے، اس سے زیادہ کون مجھے پیار اور محبت دے سکتا ہے؟ لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ، ابو سلمہ کے انتقال پر میں صبر کرتی ہوں، مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ دعا یہ کبھی ضائع نہیں جاتی، بسا اوقات فوری قبول کر لی جاتی ہے، بسا اوقات دیر سے قبول کی جاتی ہے، بسا اوقات جو مانگا ہے وہی مل جاتا ہے، بسا اوقات جو مانگا ہے وہ نہیں ملتا، اس کی جگہ پر کوئی مصیبت، تکلیف، آزمائش، پریشانی اسے ٹال دیا جاتا ہے، اور اگر دنیا میں کچھ نہ ملے تو آخرت میں اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ دعا کسی حالت میں بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دعا کی، اور دعا کے بعد میں نے عدت گزاری۔ جب میری عدت مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، اور آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فوراً میرے ذہن میں آیا کہ اللہ نے ابو سلمہ سے بہتر مجھے عطا فرمایا ہے۔